ایک ہمارے اس اسلام آباد میراتھن میں ایک شخصیت ایسے آئی جو کہ 75 ایئرز ان کی ایج تھی اور وہ اپنے آپ 3 کو ٹائم کینسر سروائیور ہیں. کیا ڈیفینیشن ہے میراتھن کی؟ میراتھن از بیسکلی اے 42.2 کلومیٹر رننگ ڈسٹینس ریس. جب ہماری ریس چل رہی تھی تو پریزیڈنٹ آف پاکستان کا روٹ لگا ہوا تھا, تو انہوں نے دیکھا بھائی اتنے لوگ دوڑ رہے ہیں, اس میں لوکل بھی ہیں, صحیح. فارنرز بھی ہیں, تو یہ کون کروا رہا ہے؟ ایک چپتا ہوا سوال ہے, کتنے پیسے کما لیے آپ نے میراتھن سے؟ یہ پیشن ہے, اوکے یہ ٹھیک ہے. پیشن ہے. اب یہ 4 ایونٹس ہم فری آف کاسٹ کروا رہے ہیں, کوئی چارج ہم نہیں کر رہے. ٹیوزڈے ایوننگ کو رن ہوتا ہے, پھر ہمارا تھرسڈے ایوننگ ہٹ سیشن ہوتا ہے, پھر ہمارا فرائیڈے نائٹ 10 مائلز رن ہوتا ہے, سنڈے مارننگ ہمارا کمیونٹی رن یا ہائیک ہوتی ہے. لوگ میسج کرتے ہیں کہ واٹس یور ممبرشپ چارجز, ہاؤ ٹو جوائن یو. جب انہیں ہم بتاتے ہیں کہ دیر از نو ممبرشپ فی, جسٹ لیس اپ یور شو اینڈ شو اپ, دیٹس اٹ. السلام علیکم ایوری ون, آئی ایم رابعہ علی فرام دا ریڈ ووڈ ٹائمز. آج ہمارے ساتھ ایک شخصیت موجود ہیں جن کو ہم پچھلے دنوں میں نیوز میں بہت ہی, جن کا نام ہم پاپ اپ ہوتا سن رہے تھے, قاسم ناز. تو السلام علیکم قاسم, کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام, الحمد للہ میں ٹھیک, آپ ٹھیک ہیں؟ میں بالکل ٹھیک ہوں. قاسم, آپ اپنا ایک چھوٹا سا انٹروڈکشن دیں گے ہمیں, لوگ آپ کو کیسے جانیں؟ جی رابعہ, میرا نام قاسم ناز اور میں ایک پیشنیٹ فلم میکر ہوں. اچھا گریٹ. اس کے علاوہ میں کمیونٹی آرگنائزر ہوں اور ٹھیک ہے. انٹرپرینیور ہوں. اوکے انٹروڈکشن میرے خیال سے ریلیونٹ ہو وہ زیادہ بہتر ہے رائٹ. کہ ریسنٹلی جو آپ نیوز کی آپ بات کر رہے تھے, ہاں وہ ایک ہمارا ایک میراتھن جو کہ اسلام آباد میراتھن, وہ ہم نے آرگنائز کیا جو کہ 4th ایڈیشن تھی. تو یہ کمیونٹی جو ہے اسلام آباد رن ود اس, پاکستان کی پہلی رننگ کمیونٹی کلب ہے, میں اس کا اوکے. فاؤنڈر ہوں. واو. 2016 میں اس کمیونٹی کو سٹارٹ کیا تھا, اور تب پورے پاکستان میں کوئی کمیونٹی کلچر نہیں تھا, اسپیشلی رننگ میں. اوکے. تو اس کے ایک انیشیٹو لیا, اور تب ہم 2 سے 3 لوگ تھے, اور 7 سال کے بعد اگر ابھی ہم دیکھتے ہیں تو ریسنٹلی یہ جو 2-3 دن پہلے اسلام آباد میراتھن ہوا ہے, اس میں تقریباً 2000+ لوگوں کو ہم نے اسلام آباد کے روڈز پہ بگایا ہے. واو. اچھا, اٹس اے بگ اچیومنٹ, بیکاز آئی نو کہ ہمارے ملک میں ہم کھانا کھانے بھی بھاگ بھاگ کے جاتے ہیں, ہم انٹرٹینمنٹ کے لیے بھی جاتے ہیں, لیکن ہیلدی ایکٹیویٹیز کو اتنا سپورٹ نہیں کیا جاتا. ایک چیز تھوڑا سا میں جو ہے آپ سے پوچھنا چاہوں گی اپنے ویورز کے لیے, کہ آپ میراتھن کو کیا ڈیفینیشن ہے میراتھن کی؟ جی, یہ بہت ضروری ہے ہاں. اسپیشلی پاکستان میں, کیونکہ یہاں پہ بہت عرصے سے میں سنتا آ رہا تھا کہ بھائی میراتھن ہو رہی ہے, اور وہ میراتھن بیسکلی ہوتی نہیں تھی. میراتھن از بیسکلی اے 42.2 کلومیٹر رننگ ڈسٹینس ریس. اوکے. تو یہاں پر وہ لفظ جو میراتھن کا ہے وہ کافی زیادہ مس یوز اینڈ ابیوز ہو رہا تھا, کہ 200 میٹر کی واک ہوتی تھی, اس کو میراتھن واک کا نام دے دیتے تھے. 5 کلومیٹر کی رن ہوتی تھی, اس کو میراتھن رن کا نام دے دیتے تھے. تو 2020 میں جب ہماری کمیونٹی کے 4 سال پورے ہو گئے, تو ہم نے سوچا کہ اب ہماری کمیونٹی ریڈی ہو چکی ہے, اور ابھی ہمیں ہاف میراتھن سے شروع کرنا چاہیے. اوکے. تو تب ہم نے ہاف میراتھن یعنی 21 کلومیٹر کی ریس کروائی تھی, جو کہ کافی زیادہ سکسیزفل تھی. پورے پاکستان سے لوگوں نے تب ہمیں جوائن کیا تھا. اور مزے کی بات کہ جب ہماری ریس چل رہی تھی تو پریزیڈنٹ آف پاکستان کا روٹ لگا ہوا تھا, تو انہوں نے دیکھا بھائی اتنے لوگ دوڑ رہے ہیں, اس میں لوکل بھی ہیں, فارنرز بھی ہیں, تو یہ کون کروا رہا ہے. تو خیر وہ آ گیا اسٹارٹنگ پوائنٹ پہ, اور انہوں نے کہا مجھے آرگنائزر سے ملنا ہے. پریزیڈنٹ صاحب کے ساتھ میں ملا, اور تقریباً 30-40 منٹس وہاں سے کھڑے رہے, گپ شپ لگاتے رہے. کافی زیادہ انہوں نے موٹیویٹ کیا, اور ہمارے لیے کافی انکریجنگ تھا. تو وہ ریس ایک زبردست ایک ریس تھی, کافی اچھی. اس مطلب ایک ہمیں جو ہماری ایکسپیکٹیشنس تھی اس سے زیادہ لوگوں نے پارٹیسپیٹ کیا. پھر 21 میں ہم نہیں کروا سکے. 2022 میں ہم نے سوچا کہ اب ہماری کمیونٹی ریڈی ہو چکی ہے کہ فل میراتھن کی طرف بڑھا جائے, جو کہ 42.2 کلومیٹر رننگ ریس ہے. تو اسلام آباد کی تاریخ کی پہلی فل فلیج میراتھن ہم نے کروائی. اور یہاں پہ مزے کی بات یہ ہے کہ جب ہم نے ریس اناؤنس کی, زبردست جو ہے لوگوں کی جو ہمیں جو مل رہا تھا اوور آل فیڈ بیک وہ زبردست تھا, لوگ رجسٹر ہو رہے تھے. تو مجھے کال آ گئی پریزیڈنٹ ہاؤس سے, اور انہوں نے کہا کہ پریزیڈنٹ صاحب جوائن کرنا چاہتے ہیں ریس کو.
تو اس وقت کے سوری آپ کی بات کٹ کر رہی ہوں 2020 کے جو پریزیڈنٹ تھے جنہوں نے آپ کو آ کے ملے تھے ہی واز دا سیم پریزیڈنٹ ایٹ دیٹ یس ٹائم؟ عارف الوی صاحب، عارف اوکے الوی صاحب، ٹھیک ہے، آپ کو پتہ ہے کافی عرصے سے ہاں عارف الوی صاحب ہیں۔ ٹھیک ہے، تو انہوں نے ان کی پریزیڈنٹ ہاؤس سے کال آئی، اور انہوں نے مطلب سب سے جو اچھی بات ہے وہ یہ ہے کہ پریزیڈنٹ صاحب اور اس ہیڈ آف اسٹیٹ لوگوں کے ایونٹس میں ایز اے چیف گیسٹ جاتے ہیں۔ یس ہمارے لیے اچھی بات یہ تھی کہ ہمارے ایونٹ میں ایز اے چیف گیسٹ نہیں آئے، بلکہ ہمارے ایونٹ میں ایز اے پارٹیسپینٹ، پارٹیسپینٹ آئے۔ واو، فرسٹ لیڈی ایز اے اچھا، پارٹیسپینٹ آئی، اس کے علاوہ کافی امبیسڈرز بھی تھے، ڈپلومیٹک کمیونٹی سے بہت زبردست پارٹیسپیشن تھی۔ اس کے علاوہ پورے پاکستان سے عام لوگ بھی آئے، ایتھلیٹس بھی آئے، فیملیز، بچے، کیونکہ یہ جو میراتھن ہے اس میں نارملی ہمارے 5 ٹوٹل کیٹیگریز ہوتی ہیں، اور اوکے، ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ اس کو ہم فیملی ایک ایونٹ بنا سکیں۔ فیملی ایونٹ بنا لیں، جی، جس میں فل میراتھن ہوتا ہے 42.2، ہاف میراتھن ہوتا ہے 21، پھر 10 کلومیٹر، پھر 5 5 کلومیٹر، اور کلومیٹر، بچوں کے لیے ایک کڈس فن رن ہم لوگ کرواتے ہیں، ٹھیک ہے، تو جس میں پوری فیملی آئے تو اس کے لیے کچھ نہ کچھ کرنے کے لیے یہاں پہ ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ آپ بات کریں اسلام آباد رن ود اس کی، کوئی آپ نے 2016 میں اس کا انیشیٹو لیا، اور اس کے آپ کوئی ویکلی 4 ایونٹس بھی کراتے ہیں جس میں کوئی بھی اس کا ممبر ہو سکتا ہے، اٹس فری آف کاسٹ، کچھ اس قسم کی باتیں ہیں۔ مجھے یہ چیز جاننی ہے کہ آپ کیسے انڈیورنس اسپورٹ میں آئے، کیسے یہ خیال آیا کہ یہ کلب بناتے ہیں پاکستان میں رہتے ہوئے جہاں ہیلدی ایکٹیویٹیز کو کوئی بھی پروموٹ نہیں کرتا، جہاں پہ آپ کو اپنے لیے اگر آپ بھاگ رہے ہیں یا اپنی ڈائٹ کا خیال رکھ رہے ہیں یا جم جا رہے ہیں تو وہاں بھی 3-4 لوگ نیگیٹو کمنٹس آپ کو آتے جاتے پاس کریں گے، تو اس سارے سینیریو میں کس طرح یہ خیال آیا کہ مجھے ایک کمیونٹی بلڈ کرنی چاہیے؟ ویسے بچپن سے میں کسی نہ کسی اسپورٹس میں رہا ہوں، مطلب اوکے، میں بہت ایکٹیو رہا ہوں بچپن سے، لیکن ایک دوسرا مسئلہ میرے ساتھ یہ رہا ہے بچپن سے ابھی تک کہ مجھے ویٹ گین ٹینڈنسی ہے کہ میں اوکے، بہت جلدی ویٹ گین کر لیتا ہوں۔ اوکے، رائٹ، تو میں نے 2005 میں رن کر کے اور ڈائٹ کر کے میں نے اپنا ویٹ لاس کیا تھا، پھر 3-4 سال اس کو سسٹین کر سکا، پھر میرا ویٹ گین ہو گیا۔ 2011 یا 2012 میں میں نے دوبارہ ویٹ لاس جرنی شروع کی، اور تب میں رننگ اچھی خاصی میں نے مطلب سٹارٹ کی، اور ساتھ سائیکلنگ بھی کرتا تھا۔ رننگ کرتے کرتے تب مجھے مزہ آنا شروع ہو گیا، اوکے، اور تب سے ابھی تک میں بھاگ رہا ہوں۔ اوکے، تو وہ پھر میرا ویٹ لاس ہوا، ویٹ لاس تقریباً 28 kgs میں نے ویٹ لاس کیا تھا، اور اس کے بعد پھر ہیبٹ بنتی گئی، پھر میں بھاگتا گیا، اوکے، اور پھر میرے بھائی ہاشم وہ انسپائر ہوئے، انہوں نے مجھے جوائن کر لیا، پھر میرے ایک 2-3 دوست تھے انہوں نے جوائن کر لیا۔ 2016 میں ہم تقریباً کوئی 4 سے 5 دوست تھے جو کہ ریگولرلی بھاگا کرتے تھے، واٹس ایپ پہ ایک گروپ بنا ہوا تھا، اس میں میسیج کرتا رہا آج یہاں رن کر رہے ہیں، آج ٹریل رن کر رہے ہیں۔ اچھا، تو پھر خیال آیا کہ کیوں نہ ایک پلیٹ فارم دیا جائے، اوکے، ایک کمیونٹی بلڈ کی جائے، کیونکہ اس کی ضرورت تھی پورے پاکستان میں، ایون کہ ہمارا کراچی سب سے بڑا شہر ہے اور وہاں پہ کلب کلچر ہونا چاہیے تھا، لیکن وہاں پہ بھی سرپرائزنگلی نہیں تھا۔ ٹھیک ہے، تو سوچا کہ ابھی کمیونٹی بلڈ کرتے ہیں اور ایک پلیٹ فارم بناتے ہیں، اور کوئی ایک دن ہم ڈیڈیکیٹ کرتے ہیں کہ اس دن ہم ایک پلان فیس بک پہ پوسٹ کریں گے، اوکے، اور نئے لوگ جو اسے دیکھ کے وہ بھی ہمیں جوائن کریں گے، اور اس طریقے سے کمیونٹی جو ہے وہ بڑھتی رہے گی اور سوشلائزنگ بھی ہوگی، اور ہیلدی ٹھیک ہے، کلچر کو بھی ہم پروموٹ کریں گے۔ تو 9/11 2016 میں ہم نے اس کا انیشیٹو لیا، اوکے، وائی اور 9/11؟ سیٹرڈے تھا، اوکے، کوئی خاص وجہ اچھا، نہیں تھی، اوکے، اوکے، اٹ جسٹ لیکن ہیپنڈ، یس، تو ہم نے تب جو ہے ہمارا فرسٹ رن تھا، اور فرسٹ رن ہمارا تھا زو پارکنگ میں، ہم لوگ ملے اور ہم لوگ دامن کو تک گئے، دامن کو سے ہم اوکے، واپس واو، آئے، ہمارا ریگولر فیوریٹ روٹ تھا، ہم منال تک اکثر بھاگ کے جایا کرتے تھے، ٹریل کے تھرو بھی اور روڈ کے تھرو بھی۔ تو تب سے ابھی تک ہم تقریباً 500+ گروپ ایونٹس آرگنائز کر چکے ہیں، واو، اور ہم نے یہ ڈیسائیڈ کیا تھا کہ ہمارے جتنے بھی گروپ ایونٹس ہوں گے اس کا ہم چارج نہیں کریں گے، کیونکہ جب آپ کمیونٹی بلڈ کرتے ہو، کسی بھی چیز کو آپ پروموٹ کرتے ہو، تو اس کو آپ نے ایکسکلوسیو نہیں رکھنا ہوتا، آپ نے اس میں مطلب فری ممبرشپ رکھنی ہوتی ہے، جس میں لوگ آپ کو دیکھ کے موٹیویٹ ہو کے انکریج ہو کے آپ کو جوائن کر سکیں۔ واو، زبردست، مطلب تو اٹس اے ریئل مین، آئی وڈ سے، کہ جو وہ ایک موٹیو کے ساتھ آپ آئے، کیونکہ زیادہ تر لوگ جو ہیں ہم لوگ یہی دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم کہاں سے پیسہ کما سکتے ہیں، پیسہ جنریٹ کرنے کا کون سا طریقہ ہے۔ یہاں میں آپ کو مزے کی بات بتاؤں کہ ہمیں مطلب اب 7 ساڑھے 7 سال ہو چکے ہیں،
اکثر ہمارے پیجز پہ انسٹاگرام فیس بک پہ لوگ میسیج کرتے ہیں کہ واٹس یور ممبرشپ چارجز، ہاؤ ٹو جوائن یو. جب انہیں ہم بتاتے ہیں کہ دیر از نو ممبرشپ فی، جسٹ لیس اپ یور شو اینڈ شو اپ، دیٹس اٹ. تو اکثر لوگوں کے سوال ذہن میں ہوتا ہے کہ پھر آپ کس طریقے سے یہ کروا رہے ہو، مطلب واٹس دا پوائنٹ. تو مین چیز یہ ہے کہ ہم ہمیشہ بڑھ چڑھ کے اپنی حکومت کو گالیاں تو بہت دیتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن ہم یہ نہیں سوچتے کہ ہمیں بھی کچھ کرنا ہے. تو ایک ملک کے لیے ایک حصہ ہے، کمیونٹی ورک ہے جو کہ ہم کر رہے ہیں. اور اس میں ہمارا یہ ہے کہ سال میں ایک کیلنڈر ہوتا ہے جس کو پورے سال میں ہماری تقریباً 4 ریسز ہوتی ہیں، اور جو ہمارے ریس ایونٹس ہوتے ہیں اس کی ایک فی ہوتی ہے جو کہ لوگ، جیسے بھی ریسنٹلی اسلام آباد میراتھن ہوا ہے، جنوری سے ہم اسلام آباد میراتھن سے شروع کرتے ہیں. پھر ہمارا اپریل میں مارگلا ہلز ہاف میراتھن ہوتا ہے. پھر اکتوبر میں ہمارا 24 اینڈ 48 آورس انڈیورنس چیلنج ہوتا ہے جو کہ ورچوئل ہے. اس کے بعد پھر نومبر میں ہم لوگ ڈواتھلان کرواتے ہیں. ڈواتھلان از بیسکلی اے سائیکلنگ اینڈ رننگ ریس. اوکے. تو اس طریقے سے جو ہے اور وہ ایز اے پارٹنر بھی ہو سکتی ہے کہ کوئی صرف رننگ کر لے اور کوئی مطلب آپ 2 لوگ آئیں اور ایک رننگ کرے اور ایک جو ہے وہ سائیکلنگ کرے، یا ایک ہی بندے نے وہ پورا کمپلیٹ کرنا ہوتا ہے؟ بیسکلی اس میں فارمیٹ اس طریقے سے ہوتا ہے کہ آپ اس کو ایز اے سولو پارٹیسپیٹ بھی کر سکتے ہو، اوکے، اور آپ اپنی ٹیم بھی بلڈ کر سکتے ہو. سولو جب آپ کرو گے تو جو بھی ڈسٹینس ہوگا رننگ کا وہ بھی آپ کو کرنا ہوگا، سائیکلنگ کا جو ڈسٹینس ہے وہ بھی کرنا ہوگا. تو ڈواتھلان ایسی ہوتی ہے کہ یو اسٹارٹ فرام رن اینڈ دین بائک سائیکل اینڈ دین اس کے بعد اینڈ آپ کرتے ہو رن پہ. تو آپ جب ٹیم بناؤ گے تو اس میں پھر ایک رنر ہوگا، ایک سائیکلسٹ ہوگا. تو جو رنر ہے وہ اپنا رن کرے گا، سائیکلسٹ جو ہے وہ سائیکلنگ اس کا کیا ڈسٹینس ہوتا ہے؟ اس کے ہمارے بیسکلی 2 ڈفرینٹ وہ ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے اولمپک، ایک ہوتا ہے اسپرنٹ اور ایک ہوتا ہے اولمپک. اسپرنٹ جو ہے اس میں 2.5 کلومیٹر سے پہلے رن سے ہم شروع کرتے ہیں. پہلا آئی تھنک 5 کلومیٹرز ہوتا ہے، سوری. اس کے بعد 20 کلومیٹر سائیکلنگ ہوتی ہے. پھر اس کے بعد 2.5 کلومیٹرز رن ہوتا ہے. اور جو اولمپک ڈسٹینس ہے اس میں پہلا آپ 10 کلومیٹرز رن کرتے ہیں، پھر 40 کلومیٹرز بائک ہے، اینڈ دین لاسٹ آپ کی 5 کلومیٹرز رن ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اور وہ اس کے کیا ہیں پارٹیسپینٹس پاکستان میں، اس کا پاکستانیوں کا کیسا رسپانس ہے اس میں؟ رسپانس ہم نے ریسنٹلی اکتوبر میں ہم نے کروائی تھی جو کہ اسلام آباد کی پہلی ڈواتھلان تھی. ہمیں تھوڑا سا پرابلم یہ تھا کہ رننگ پارٹ تو پرابلم نہیں تھا کیونکہ رنرس تو ہم نے اچھی خاصی کمیونٹی ایک بلڈ کر لی ہے. سائیکلنگ پارٹ تھوڑا سا ویک تھا، ہمیں کافی زیادہ چیلنجز تھے. لیکن الحمدللہ جب ہم نے پوسٹ کیا تو چونکہ رن ود اس، اسلام آباد رن ود اس ایک برانڈ ہے، اب لوگ اس پہ ٹرسٹ کرتے ہیں. جب ہم کوئی بھی ایونٹ پوسٹ کرتے ہیں تو لوگوں کو پتہ ہوتا ہے یہ ڈیلیور کریں گے. تو اس وجہ سے یہ ہے کہ جب ہم نے پوسٹ کیا تو کافی زبردست رسپانس تھا. اس میں ایک ایسوسیشن ہے اسلام آباد سائیکلنگ ایسوسیشن، ان کے ساتھ ہم نے پارٹنر کیا، اور اٹ واز این امیزنگ ایونٹ اور کافی زیادہ سکسیزفل رہا وہ. صحیح. اچھا، میراتھن کی ہسٹری میں جائیں تو یہ کوئی 490 ایئرس بیفور کرائسٹ اسٹارٹ ہوتی ہے، جہاں سے میراتھن سٹی سے جو ہے میسنجر جو ہے وکٹری کا میسج لے کے ایتھن پہنچتے ہیں. اور اس کے بعد ایز اے ایتھن میں ہی آپ کو گریس میں ہی اولمپکس میں 1896 میں یہ پارٹ بن جاتی ہے اولمپکس کا. پھر 1908 میں کوئی ان کی فرمائش پہ روڈ پہ بھی آ جاتے ہیں. 1960s 1970s میں امریکہ میں خواتین کو بھی الاؤ کر دیا گیا کہ آپ جو ہے میراتھن کا حصہ بن سکتے ہیں آفیشیلی. میرا یہ سوال ہے کہ ہم دیکھتے ہیں مڈل ایسٹ میں بھی، یورپ کو تو چلیں چھوڑ دیں، وہ ہم سے بہت آگے ہیں، ویسٹ کی ہم بات نہیں کرتے، مڈل ایسٹ میں بھی میراتھنس ہو رہی ہیں، بہت ریگولرلی ہو رہی ہیں، بہت ہائی لیول کی میراتھنس ہو رہی ہیں. جس کے ساتھ ہمارا مقابلہ ہے انڈیا، وہاں پہ بامبے میں، دہلی میں، ہر جگہ میراتھن کے ایونٹس ہو رہے ہیں. پاکستان میں میراتھن اتنی لیٹ کیوں آئی ہے؟ کیا ریزن ہے؟ دیکھیں، ریزن ایک یہ ہے کہ ہمارے یہاں پہ اسپورٹس میں صرف اور صرف جو لفٹ کروائی جاتی ہے وہ کرکٹ کو کروائی جاتی ہے. اس کے علاوہ اگر آپ اب دیکھیں فٹ بال، ہمارے پلیئرز بہت زبردست ہیں. اگر آپ کسی بھی گاؤں میں چلے جائیں آپ کو زبردست فٹ بالرز ملیں گے. کے پی میں، بلوچستان میں بہت اچھے فٹ بالرز ہیں، ٹھیک ہے. لیکن چونکہ فوکس نہیں ہے تو لوگ زیادہ تر اس طرف نہیں آتے. اس طرح ہمارے پاس اور بھی ڈفرینٹ سپورٹس ہیں جو کہ زیادہ اتنا انٹرسٹ لوگوں کا اس میں نہیں ہے. ریزن یہ ہے کہ یہ کمیونٹی، جب حکومت آپ کا ساتھ نہیں دیتی تو پھر بیسکلی کمیونٹیز کی طرف آپ کو بڑھنا پڑتا ہے، اور آپ نے اس کی کمیونٹیز کے تھرو آپ نے اسپورٹس کو آگے لے کے چلنا ہوتا ہے.
ابھی تک جیسے میں نے آپ کو پہلے کہا ہے 2016 پہ جب یہ انیشیٹو میں نے، ہاشم اور نوید، ہم 3 لوگوں نے لیا تھا، تب جو ہے پورے پاکستان میں کوئی کمیونٹی کلچر نہیں تھا. ہم نے ایک انیشیٹو لیا، ایک بیس ہم نے رکھی. 7 سال کے بعد ابھی ہم دیکھتے ہیں تو ابھی کراچی میں بھی کلبز ہیں، ملٹیپل کلبز، ٹھیک ہے، لاہور میں بھی کلب ہیں، ایون اسلام آباد میں بھی ہمارے اپنے ممبرس تھے، انہوں نے اپنے کلبز بنا لیے ہیں. تو دس از ویری انکریجنگ کہ کمیونٹی سے فائدہ یہ ہو رہا ہے کہ یہ رننگ کلچر گرو ہو رہا ہے. جیسے آپ کا سوال کہ اگر ہم انڈیا کو دیکھیں تو وہاں پہ میراتھونس ہو رہے ہیں، پاکستان کو دیکھیں تو میراتھونس ابھی سٹارٹ ہو رہے ہیں. اچھی بات یہ ہے اسٹارٹ ہو چکے ہیں، اور ابھی ریسنٹلی کراچی میں بھی سیم ڈیٹ پہ میراتھن ہوا ہے، ٹھیک ہے، جو کہ سیم ڈیٹ پہ نہیں ہونا چاہیے تھا. وہ ہم نے ان سے بات کی اور ان کو ہم نے اس چیز پہ کنونس کیا کہ اگلے سال جب میراتھن ہو تو اس کو تاریخ ایٹ لیسٹ ایسے ہونی چاہیے کہ ہم آپ کو جوائن کریں اور آپ ہمیں جوائن کریں. اور جو باہر سے ایتھلیٹس آ رہے ہیں ایٹ لیسٹ وہ دونوں کو جوائن کر سکیں، دونوں کو جوائن کر سکیں، تو وہ ایک مقابلہ آپس میں ہی نہ ہو بلکہ ایک میسز میں آپ اپنے مل کے ملک کو پروموٹ کریں اور اپنی جو ہے قوم کو پروموٹ کریں. میں نے ایک ریسرچ پڑھی جس میں میں نے یہ دیکھا کہ ہیومن باڈیز آر میڈ فار رننگ، اور وی آر سم ہینڈ فل آف اسپیسیز جو اتنی دیر لانگ رن کر سکتی ہیں، لمبا بھاگ سکتے ہیں. اسپرنٹس کی بات نہیں ہو رہی. ایون اس ریسرچ کے مطابق جو چیتاز ہیں جو کہ رننگ کے لیے فیمس ہیں، وہ بھی اتنی لمبی دیر نہیں بھاگ سکتے کیونکہ ان کی باڈی ہیٹ اپس کر جاتی ہیں. ہمارا جو آئی کی ریفلیکسز ہیں وہ ہمیں اسٹیبل رکھتے ہیں جب ہم موو کر رہے ہوتے ہیں. ہمارے شولڈر کی ویڈتھ جو ہے، شارٹ آرمز، تھن اینکلز، اور جو ہمارے جوائنٹس ہیں دے آر میڈ فار شاک ابزارپشن. اور ہماری جو سویٹ گلینڈس ہیں یا باڈی ہیئر ہیں وہ ہمیں اینیملس کی نسبت زیادہ ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں کہ ہم اپنی باڈی جو ہے اس کو ہیٹ کو ڈسپرس کر سکیں. ایک متھ ہے کہ آپ کو بھاگنے کے لیے بہت محنت کی ضرورت ہوتی ہے اور ہر کوئی نہیں بھاگ سکتا. مجھے یہ جب میں نے ریسرچ پڑھی تو میں تھوڑی سی کنفیوز ہو گئی کہ کیا یہ ٹھیک ہے یا نہیں ہے. اور اگر ایک عام مدہ لیٹس سپوز میں اپنے گھر میں بیٹھی ہوں، میں کوئی ٹریننگ نہیں کری، کوئی جم جوائن نہیں کیا ہوا، اور مجھے خیال آتا ہے کہ میراتھن ہو رہی ہے اور میں نے اس میں حصہ لینا ہے، تو کتنا عرصہ لگتا ہے ایک عام آدمی کو ٹرین ہونے کے لیے؟ دیکھیں، رننگ ایک ہائی انڈیورنس ورک آؤٹ ہے، تو اس کو ایسا بھی نہیں ہے کہ آپ بالکل ان ایکٹیو ہیں اور آپ میراتھن بھاگنے کے لیے آ جائیں. بھاگ تو آپ لیں گے، اٹ آل ڈیپینڈس کہ پھر آپ کی ایج کیا ہے. کیا اگر آپ ینگ ہیں تو ہو سکتا ہے بغیر ٹریننگ کے آپ بھاگ لو، لیکن آپ باڈی کو ابیوز کرو گے. ٹھیک ہے، انجریز ہوں گی، ایگزیکٹلی انجریز آپ کی ہوں گی. ہوتا کیا ہے کہ جب آپ رننگ شروع کرتے ہو، آپ نے اپنا ڈسٹینس بڑھانا ہے، آپ نے فرسٹ 5 کے اس کے لیے بھی آپ کو ٹریننگ کرنی ہے 5 کلومیٹر بھاگنے کے لیے، ٹھیک ہے. پھر میراتھن ہے، میراتھن کے بھاگنے کے لیے بھی آپ کو ایک ٹریننگ کرنی ہے. تو اس میں باڈی کو آپ نے کنڈیشن کرنا ہے، اوور آل آپ نے چھوٹے چھوٹے اسٹیپ سے کرنا ہے. تو ایک میراتھن بھاگنے کے لیے نارملی ایٹ لیسٹ 4 months ریکوائرڈ ہوتے ہیں. اوکے، ہاف میراتھن اور فل میراتھن؟ فل میراتھن. اچھا، 4 months میں باڈی کین بی کنڈیشنڈ آپ کر سکتے ہو، ٹھیک ہے. ویسے تو آئیڈیلی اگر آپ کے پاس ٹائم زیادہ ہو 6 months ہوں تو پھر سب سے بہترین ہے، لیکن 4 months بھی اگر آپ کے پاس ہیں، اگر آپ میراتھن ڈسٹینس بھاگنا چاہتے ہو، سیف ہے. آپ اس کے مطابق یہ ہے کہ آپ نے شروع کرنا ہوتا ہے ایزی شارٹ رن سے، پھر آپ نے آہستہ آہستہ گریجولی آپ نے انٹینسٹی بڑھانی ہے. اس میں ہوتا یہ ہے کہ آپ اپنا رننگ ڈسٹینس مائلیج بڑھاتے ہو، مائلیج کے ساتھ آپ کچھ اسپیڈ ورک آؤٹ کرتے ہو، اور پھر کور ورک آؤٹ بھی آپ کے ریکمینڈیڈ ہوتے ہیں کہ آپ اس میں انکارپوریٹ کریں، ٹھیک ہے. تو ایک تقریباً پورا ایک پلان ہوتا ہے 4 months کا. اس کو فالو جب آپ کریں گے، اس کے بعد جب آپ میراتھن بھاگیں گے تو اس کا فائدہ کیا ہوگا کہ آپ کی باڈی کنڈیشن ہو چکی ہوگی اور آپ کو انجریز نہیں آئیں گی. تو یہ بالکل ایسا ہے کہ آپ بغیر ٹریننگ کے بھاگ تو سکتے ہیں لیکن اپنے آپ کو انجرڈ کریں گے. ہاں، لیکن ظاہر ہے کیونکہ ہر کام کے لیے ایک ڈسپلن کی ضرورت ہوتی ہے، تو آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ میراتھن کے لیے آپ ایک وہ ڈسپلن روٹین میں آپ آئیں گے، اس کے بعد اینی بڈی کین رن. یس، ایگزیکٹلی. اچھا، دوسری چیز جو ایک ہے میرے دماغ میں وہ یہ کہ کیا اسلام آباد رن ود اس کوئی اسپیسیفک ٹریننگس دیتا ہے میراتھن کے لیے؟ کوئی آپ لوگ
کون سے کچھ ٹرینرز ہیں کیا ہمارے پاس جو صرف میراتھن کو، کیونکہ یہ ایک ایسی مجھے لگتا ہے رن ہے جو کہ ڈفرینٹ ہے. 42.2 کلو میٹرز، اٹس ناٹ ایزی تھنگ. یس. تو اس کو کیا آپ کے پاس کوئی ایسے ٹرینرز ہیں، کوئی ایسی ہے اسلام آباد رن ود اس اس کو دیکھ رہا ہے کہ کوئی اسپیشلی لوگوں کو ٹرین کر رہا ہو؟ بالکل ایسے ہی ہے. دیکھیں ہم نے کمیونٹی یہ پلیٹ فارم بنایا ہی اس لیے ہے کہ اس میں ہم لوگوں کو ایجوکیٹ کر سکیں، لوگوں کو بتا سکیں کہ رننگ کس طریقے سے کرنی ہے. آپ نے ڈسپلن میں رہنا ہے، آپ نے کنسسٹنٹ رہنا ہے. اور اگر جو میراتھن بھاگنا چاہتے ہیں ان کو ہم گائیڈ لائن دیتے ہیں، ان کو بتاتے ہیں کہ آپ نے کس طریقے سے بھاگنا ہے. ہمارے پاس سرٹیفائڈ کوچ ہے ایک آسٹریلیا کا، سعد ذوالفقار، ٹھیک ہے. اوکے. ہم اس کے تھرو سیشنز کرواتے ہیں، وہ پورا ایک پلان دیتا ہے اور پلان کے ساتھ ساتھ وہ گائیڈ کرتا ہے کہ آپ نے ویکلی مائلیج کس طرح رکھنی ہے. ایون کہ وہ یہ بھی گائیڈ کرتا ہے کہ آپ کو ڈائٹ کیا لینی ہے اس کے لیے. تو وہ بہت ضروری ہے کہ بالکل ہم ایجوکیٹ ساتھ ساتھ لوگوں کو کرتے ہیں. اور کمیونٹی کلب کا بنانے کا مقصد ہی یہی تھا کہ ہم لوگوں کو اگر وہ لانگ ڈسٹینس بھاگنا چاہ رہے ہیں تو ان کو بتا سکیں کہ آپ نے کیا کرنا ہے. اگر وہ اپنی روٹین میں رننگ کو لانا چاہ رہے ہیں تو ان کو بتانا ہے کس طریقے سے کرنا ہے. اور اگر وہ رننگ سٹارٹ کرنا چاہ رہے ہیں تو ان کو کس طریقے سے سٹارٹ کرنا ہے. اور اس کے علاوہ اگر وہ ویٹ کم کرنا چاہ رہے ہیں تو ویٹ کس طریقے سے وہ کم کر سکتے ہیں ہیلدی وے سے. اکثر لوگوں کا یہ ماننا یہ ہے کہ جب آپ رن کرتے ہو آپ کا ویٹ کم ہوتا ہے. میراتھن ٹریننگ میں لوگوں کا وزن بڑھ جاتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کا بیسکلی کیلری انٹیک بڑھ جاتا ہے، اور کیلری انٹیک کی وجہ سے جو ہے آپ کا جو ویٹ ہے وہ بڑھنا شروع ہو جاتا ہے. سو یہ مختلف چیزیں ہیں کہ آپ کا جو مقصد ہے یا تو لانگ ڈسٹینس رنر، ٹھیک ہے، یا آپ ویٹ لاس کے لیے کر رہے ہیں یا آپ اپنی ریگولر فٹنس کے لیے کر رہے ہیں. سو بٹ یو ہیو آل دا کوچز. یس. اوکے، رائٹ. اچھا، ایک اور چیز جو میں پوچھنا چاہوں گی، جس ٹائم پیریڈ پہ آپ نے میراتھن کرایا ملک کے بڑے خراب حالات چل رہے تھے. انفیکٹ جب میں اسلام آباد رن ود اس کو فالو کر رہی تھی اور میں دیکھ رہی تھی تو آئی واز لائک کہ اچھا رجسٹریشنس تو ہو رہی ہیں لیکن دیکھو پتہ نہیں ہوتی ہے میراتھن نہیں ہوتی ہے، کیا سین ہو گیا. بیکاز اس ٹائم پہ 2 ہفتے پہلے اسکولس بند ہو گئے کہ کوئی سوسائڈل بامبرز آئے ہوئے ہیں اور اٹیک کا خطرہ ہے. پھر الیکشن کے سین چل رہے ہیں، پولیٹیکل اسٹیبلٹی نہیں ہے ملک میں. تو کیا ایسا ہوا کہ آدھی رات کو آپ کو کسی دن کال آئی کہ ایونٹ نہیں ہو سکتا؟ بیکاز آپ کے پاس فارنرس بھی آ رہے تھے، آپ نے ایمبیسیڈرس نے بھی آپ کو جوائن کیا، ہائی کمیشن سے بھی لوگ آئے ہوئے تھے، کمشنرس بھی آئے ہوئے تھے. کس طرح، مطلب کیا سیکیورٹی ریزنس اتنی وہ تھیں، ہارڈ تھیں سیکیورٹی انوائرمنٹ، تو اس کو آپ نے کس طرح ٹیکل کیا؟ ایسا ہوا کہ کسی دن رات کو کال آئی ہو کہ نہیں جی آپ کا ایونٹ نہیں ہو رہا؟ دیکھیں، ایک تو یہ کہ ہم نے جب آپ اسکیل کا جب ایونٹ کوئی بھی کرواتے ہو تو آپ کو این او سی کی ضرورت ہوتی ہے. این او سی کے بغیر آپ ایونٹ نہیں کروا سکتے. تو ہمارے پاس ایک پراپر لیگل ایک ڈاکومنٹ تھا اور رومرس تھے انٹرنیٹ پہ، ہم نیوز چینلس پہ بھی دیکھ رہے تھے، واٹس ایپ گروپ پہ ایک میسیج ہے نا بار بار سرکولیٹ ہو رہا تھا. تو یہ بیسکلی اس میں آئی ڈونٹ تھنک کوئی حقیقت تھی کہ سیکورٹی کوئی خدشات ہیں. اگر ہوتے تو ہمیں ڈیفینیٹلی پتہ چلتے، کیونکہ شہر کا سب سے بڑا اور ایک تو مین لوکیشن پہ بالکل ہم ایونٹ کروا رہے تھے کے پاس سے، پھر 7th ایونیو. ایگزیکٹلی. اور اس میں دوسری چیز یہ تھی کہ اس میں فارنرز بھی تھے، اس میں ایمبیسڈرز بھی جوائن کر رہے تھے، اس میں پورے پاکستان سے مختلف لوگ آ رہے تھے، ایون کہ باہر سے بھی لوگ آئے ہیں جنہوں نے جوائن کیا ہے. تو ہمیں بالکل بھی پتہ چلتا اور ہمیں ٹینشن ہوتی کہ یہ پرابلم ہے. لیکن الحمدللہ سیکیورٹی کوئی خدشات نہیں تھے، جسٹ وہ میڈیا تک ہی تھے. تو آپ کو کوئی ایسی کال نہیں آئی کبھی؟ کسی نے ایک دفعہ بھی میٹنگ کے لیے نہیں بلایا کہ قاسم حالات اس وقت شہر کے یا ملک کے ٹھیک نہیں ہے تو لیٹس پوسٹ پون اٹ اور لیٹس میک این ادر تھنگ، یا کچھ ادھر ادھر کر لو؟ ایسا کچھ نہیں ہوا؟ نہیں، بالکل ایسے ہی ہے کہ ڈر تو ڈیفینیٹلی تھا. ایک میجر ایونٹ تھا اور پلاننگ ہو چکی تھی اور اسٹیٹ کے مطابق ہو چکی تھی. لیکن الحمدللہ کوئی بھی ایسا پرابلم نہیں ہوا. جو لوکل ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن ہے ان کی سپورٹ بہت زبردست تھی اور الحمدللہ ہمارا ایونٹ سکسیزفل ہوا، کوئی پرابلم نہیں ہوا. یہاں پر ایک مزے کی بات میں بتاؤں کہ میں آپ کو بتا رہا تھا نا کہ اس میں ہمارے کچھ فارنرز بھی تھے بیچ میں.
ایک ہمارے اس اسلام آباد میراتھن میں ایک شخصیت ایسے آئی جو کہ 75 ایئرز ان کی ایج تھی. میں انہی کی طرف آ رہی تھی، پوچھنے اوکے. والی تھی بریٹن کے بارے میں آپ سے کہ رائٹ. کیسے آپ نے انہیں بلایا، کیونکہ اتنا بڑا نام، اتنی بڑی شخصیت، اور پاکستان جس کا کوئی نام ہی نہیں ہے میراتھن میں، وہ کیسے آگے، ان تک پہنچنا کتنا مشکل تھا، کس طرح آپ پہنچے، کیا مطلب یہ اس سارے کے بارے میں پوچھنا ہی چاہ رہی تھی. پلیز بالکل. کنٹینیو. مزے کی بات میں آپ کو بتاؤں کہ ہم نہیں پہنچے، وہ ہم واو، تک پہنچے. اچھا، ٹھیک ہے. یہ کیسے ہوا؟ تو مجھے میسج آیا میرے میرے واٹس ایپ نمبر پہ برانڈ کا، اور سوری فیس بک پہ، اور انہوں نے کہا کہ بھائی وہ جوائن کرنا چاہ رہے ہیں اسلام آباد میراتھن. انہوں نے ڈیٹس وغیرہ دیکھی ہیں، تو ان کو ایک اسپانسر لیٹر وغیرہ چاہیے ہوتا ہے ویزا پروسیس کرنے کے لیے. تو میں نے تھوڑا سا ریسرچ کی، انویسٹیگیٹ کیا کہ واقعی میں ٹھیک کیس ہے کہ نہیں. تو جب میں نے اپنی پوری تسلی کر لی، پھر یہاں سے ان کے لیے میں نے لیٹر بھیجا. ٹھیک ہے، کیونکہ بینگ این آرگنائزر یہ چیزیں آپ کو پھر کرنی پڑتی ہیں. اور پھر انہوں نے ایک ہفتے کے بعد مجھے بتایا کہ ان کو جو ہے وہ ویزا مل چکا ہے، اور فلانی ڈیٹ پہ جو ہے وہ پاکستان آ رہے ہیں، اور وہ بہت زیادہ ایکسائٹیڈ ہیں. جب انہوں نے یہ چیز بتائی تو پھر ہم مجھ سے زیادہ ایکسائٹیڈ ہو گئے کہ برانڈ جو کہ مطلب ایک 75 ایئرز گرینڈ پا وہ اپنے آپ کو کہتے ہیں، وہ پاکستان میں آ رہے اور اسلام آباد میراتھن بھاگنے آ رہے ہیں. مزے کی بات کہ جو برانڈ ہیں وہ ان کے پاس ریکارڈ تھا کہ 204 کنٹریز میں وہ بھاگ چکے تھے آلریڈی، اینڈ 397 فل میراتھنز وہ بھاگ چکے تھے. اسلام آباد میراتھن ان کی 398 میراتھن تھی، اور پاکستان ان کا 205 کنٹری تھی. تو وہ ماشاء اللہ آئے، اور وہ ایم کر رہے تھے 6 آورس کے انڈر جو ہے میراتھن کرنے کا. اب اس ٹائم پر ناٹ شیور آج ہمارے ریزلٹس وغیرہ پوسٹ ہو رہے ہیں. آئی تھنک کہ انڈر 6 آورز ہی انہوں نے فل میراتھن کمپلیٹ کی. امیزنگ. تو باقی بڑا ان کو دیکھ کے نا، تھوڑی تھوڑی جب میں بھی انہیں دیکھ رہی تھی سوشل میڈیا پہ، آپ کے انسٹاگرام پہ، اور تھوڑی تھوڑی شرمندگی ہو رہی تھی کہ یار لک ایٹ ہم اینڈ لک ایٹ یور سیلف، کیا کرے ہو تم لوگ. اور وہ 3 ٹائم کینسر سروائیور ہیں، 3 ٹائمز. یس، بڑی انسپائرنگ پرسنالٹی ہیں ان کا. خیر انہوں نے مطلب ہارڈلی میرے خیال سے کوئی 5 ڈیز کے لیے پاکستان آئے تھے صرف اس میراتھن میں پارٹیسپیٹ کرنے کے لیے. ذرا ٹائم نہیں تھا، ادروائز میں آپ کے ساتھ ملاتا. وہ میڈیا پہ بھی زیادہ انٹریکشن ان کی نہیں ہو سکی، لیکن بڑی انسپائرنگ اسٹوریز ہیں ان کی. ہاں، آئی وش کہ ہم ان کا انٹرویو لے سکتے ہیں. بالکل. ایک تو وہ 3 ٹائم کینسر سروائیور، اور اس کے بعد مطلب یہ ریکارڈ. سو ایسے دنیا میں لوگ ہیں، اور یہ انسپریشن ہے ہم سب کے لیے. ہاں، اچھا، میرا بھی یہی خیال ہے، اینڈ آئی کین کو ریلیٹ ود دس، اور آئی بلیو آن دس ایکچولی، کہ جتنی بھی انڈیورنس اسپورٹس ہوتی ہیں ایکچولی وہ آپ کہیں نہ کہیں کو ریلیٹ کر رہی ہوتی ہیں آپ کو یہ فیل کرانے کے لیے کہ یو آر اسٹرانگ انف، اور آپ اپنی ویکنیسز کو، رادر وہ مینٹل ویکنیسز ہیں، آپ کی ایموشنل ویکنیسز ہیں، آپ کی فزیکل ویکنیسز ہیں، آپ ان کو اوور کم کر سکتے ہو. ہمیشہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ جتنی بھی انڈیورنس اسپورٹس میں جتنے بھی ایتھلیٹس ہوتے ہیں، یا جو لوگ اسے شوقیہ کر رہے ہوتے ہیں، وہ کسی نہ کسی بہت مشکل وقت سے گزرے ہوتے ہیں، اینڈ دے فاؤنڈ دیم سیلفس بیک ان دا فارم آف انڈیورنس اسپورٹ. تو کوئی اور انسپائریشنل اسٹوری جو آپ کو پتہ ہو، یا آپ کی اپنی کوئی ایسی چیز کہ آپ کو لگا ہو کہ یہ چیز میں کیونکہ لیک کر رہا تھا اپنی لائف میں، تو یہ مجھے یہاں سے مل گئی، انڈیورنس اسپورٹ نے مجھے یہ چیز جو ہے واپس کر دی. دیکھیں، انڈیورنس اسپورٹس بالکل نو ڈاؤٹ کہ جو بھی ایسا کام، چاہے وہ سائیکلنگ کر رہے ہیں آپ، ٹریکنگ، ہائیکنگ، وٹ ایور، رننگ، جس سے آپ کی ایگزرشن ہے نا، آپ مینٹلی بہت اسٹرانگ ہو جاتے ہیں. اب آئی ایم 39 ایئرز اولڈ، ٹھیک ہے. اب میرے جو ایج کے میرے جتنے بھی کلاس فیلوز یا وہ ہوں، تو ان کو جب میں دیکھتا ہوں، پھر اپنے آپ کو دیکھتا ہوں، تو اللہ تعالیٰ کا بہت شکر ادا کرتا ہوں کہ الحمدللہ ایک اچھی پازیٹیو لائف اسٹائل میرا ہے، اور جس کی وجہ سے مینٹلی میں اسٹرانگ ہوں. اس کے علاوہ بہت ساری چیزیں، اسٹریسز، ایشوز آپ کی لائف میں ہوتے ہیں، لیکن اس میں یہ انڈیورنس اسپورٹس جو ہے نا بہت آپ کی ہیلپ کرتی ہے ان کو اوور کم کرنے میں. ہاں، کیونکہ آپ کا جتنا باڈی میں بلڈ فلو زیادہ ہوتا ہے، بجائے آپ کا برین جو ہے وہ برن کرے، وہ کول ڈاؤن ہونا شروع ہو جاتا ہے. تو واقعی انڈیورنس اسپورٹ ہیلپ تو کرتی ہے. لیکن میں چاہ رہی تھی کہ اگر کوئی آپ کو ایسی اسٹوری پتہ ہو. آپ کو ریلیونٹ اسٹوری سنا سکتا ہوں. جیسے برانڈ کا میں نے ذکر کیا ہے. برانڈ مجھے بتا رہے تھے کہ وہ 12 سال کے تھے کہ ان کو کینسر ڈائگنوز ہوا تھا، اور ان کی اس ٹائم پر جب میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کا وہ کون سا اسٹیج تھا، تو ہنس پڑے نا
کہتا ہے آئی ایم 75 ایئرز گرینڈ پا. ٹھیک ہے, اوکے. کہتا ہے میرے دور میں جب کینسر ہوتے تھے تو اس میں سٹیجز نہیں ہوتی تھی. ہاں ٹھیک ہے, سب کے سٹیجز تو اندر. بہت بعد میں ہاں آئی. تو وہ یہ بتا رہے تھے کہ وہ جب کالج میں گئے تو تب کوئی ملٹری کا آئی تھنک ان کو کوئی ٹیسٹ تھا, میں شاید یہی سمجھاؤں. تو اس میں جا کے ان کو رپورٹ سے پتہ چلا کہ ان کو جب وہ 12 سال کے تھے تب وہ کینسر ڈائگنوس ہوا تھا اور وہ اوکے. مطلب ریکور ہاں. ہوئے تھے. اور پھر وہ انہوں نے مطلب ان کی اسٹوری میں نے پھر ان کی لائف میں ایک چیز میں نے دیکھی ہے کہ وہ ابھی 75 سال کے ہیں اور انڈیورنس اسپورٹس ان کی بچپن سے ان کی لائف اسٹائل کا ایک حصہ ہے. اس کے بعد بھی ان کو 2 ٹائم مزید کینسرز ہوئے اور ابھی بھی جتنا وہ اسٹرانگ تھے, میرے خیال سے اگر کوئی عام بندہ ہوتا تو آئی ڈونٹ تھنک کہ وہ اس طریقے سے ابھی تک جو ہے وہ قائم رہتا. تو میرے خیال سے یہ ان کو اس چیز نے, بھاگنے نے جو ہے ان کو سپورٹ کیا ہے. ایگزیکٹلی, کہ وہ ابھی تک فرمڈ ہیں کہ میں ابھی بھی جب تک زندہ ہوں بھاگتا رہوں گا. بالکل ایسے ہی ہے. اچھا, صحیح, گریٹ. انڈیورنس اسپورٹ جو ہے وہ بیسیکلی آپ اپنے جو مینٹل اینڈ فزیکل آپ کی جو لمیٹیشن ہوتی ہے آپ اس کی بیریئرس کو بریک کر رہے ہوتے ہیں. اور ہمیں جو ہے پھر میراتھن میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک تو میراتھن اولمپکس سے نکل کے روڈ پہ آ گیا, پھر اس میں میسز بھی آ گئیں. یوزلی جو انڈورنس کی اسپورٹس ہیں, ہائکنگ ہوگی, کلائمبنگ ہوگی, ٹریکنگ ہوگی, اس کے اندر اینڈ پہ کوئی پوڈیم پرائزز نہیں ہوتے, جبکہ میراتھن میں پوڈیم پرائزز بھی دیے جا رہے ہوتے ہیں. تو یہ ڈائیورسٹی کب آئی ہے اس گیم میں اور کیا ڈائیورسٹی ہے؟ مجھے پوڈیم پرائزز کی سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ ادھر کیوں دیے جا رہے ہیں اور ادھر کیوں نہیں دیے جا رہے. اس میں ایسا ہے کہ اس میں بیسکلی میراتھن میں 2 قسم کے لوگ آ کے پارٹیسپیٹ کرتے ہیں. ایک تو ایتھلیٹس آتے ہیں جو کہ بیسکلی ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ پوڈیم فنیشر ہوں. ایک وہ الگ بریڈ ہے, وہ میں اور آپ نہیں سمجھ سکتے. ٹھیک ہے, وہ ایک الگ جذبہ, ایک الگ جوش کے ساتھ وہ آ کے جو ہے وہ پارٹیسپیٹ کرتے ہیں. اور ان کا جو مقصد ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ انہوں نے اتنے ٹائم کے اندر اس کو فنش کرنا ہے. آن دا ادر سائڈ جو نارمل لوگ ہوتے ہیں وہ صرف میڈل کے لیے جو ہے پارٹیسپیٹ کرتے ہیں, وہ فنش کرنے کے لیے پارٹیسپیٹ کرتے ہیں کہ وہ بس جو ایک مینٹل بیریئر ہوتا ہے کہ 42.2 کلومیٹر ڈسٹینس ہے, بس میں نے جو ہے نا فنش لائن پر پہنچنا ہے. اوکے. تو آئی تھنک کہ یہ وجہ ہے کہ جس وجہ سے اس میں پرائز منی ہے. اب آئی ڈونٹ نو کہ اس کا پیچھے کیا وہ بیک گراؤنڈ ہے. اوکے, ایکچولی ٹو جہاں تک مجھے سمجھ آئی ہے, ٹو کمپنسیٹ دوز پروفیشنل ایتھلیٹس جو پروفیشنلی ایکچولی رن کریں, جن کا لائف کا ہول پرپس جو ہے وہ انڈیورنس اسپورٹ ہے یا اسپورٹ سے ہی وہ کماتے ہیں, کھاتے ہیں اور اپنی زندگی گزارا کرتے ہیں. لیکن اس کے علاوہ بہت سارے ایسے لوگ جو کہ ریگولر اسپیشلی رنرز ہوتے ہیں, اس میں بھی بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ وہ جب میراتھن رن کرتے ہیں تو ہر بندے کا ایک ٹارگیٹ ہوتا ہے. ٹھیک ہے, جیسے آپ نے سوچا ہوا ہے کہ آپ تقریباً انڈر 3 آورس میں فل میراتھن بھاگو گے. ٹھیک ہے, تو وہ مائنڈ میں وہ چیز رکھ کے وہ بھاگ رہے ہوتے ہیں. اب وہ ایک سرٹن ٹارگیٹ جب اچیو کر لیتے ہیں تو اس کے بعد جب نیکسٹ میراتھن آتی ہے تو اس میں وہ مزید اپنا ایک نیا ٹارگیٹ لے آتے ہیں. تو اس طریقے سے ایک موٹیویشن بھی ان کو ملتی رہتی ہے, انکریجمنٹ بھی ملتی رہتی ہے, اور بھاگنے کے لیے آپ کو موٹیویشن اور انسپریشن بھی ملتی رہتی ہے. آپ نے بڑے پوڈیم پرائسز, بڑی ہیوی پرائسز تھے, جہاں تک کریکٹ می اف آئی ایم رانگ, کہ 7 lakhs فار مین کیٹیگری کے لیے تھا اینڈ وومن کیٹیگری کے لیے بھی 7 lakhs تھا فرسٹ پرائز. نہیں, اس میں جو ٹوٹل ہمارا جو پرائز منی اوور آل تھا وہ 710 تھا, 7,10,000. ٹھیک ہے, جس میں ہم نے ایکولی میل اینڈ فیمیل میں ڈسٹریبیوٹ کیا تھا. اوکے. تو ٹوٹل جو ہماری پرائز منی ہے وہ اتنی تھی. اوکے. اچھا, یہ کس طرح ارینج ہوئے اتنے سارے جو ہیں فائنینسز؟ اچھا, اس میں چونکہ اس کو آرگنائز کرنا اسپیشلی میراتھن کو کافی ذرا چیلنجنگ ہوتا ہے. اس میں آپ کو اچھے خاصے فنڈس چاہیے ہوتے ہیں ایک اسکیل کے ایونٹ کو آرگنائز کرنے کے لیے, کیونکہ اب یہ ایک نیشنل موومنٹ بن چکی ہے. اسلام آباد میراتھن جو ہے وہ ایک نیشنل موومنٹ ہے. تو اس میں ہمارے پاس ملٹیپل پارٹنرز بھی تھے, اسپانسرس تھے. ٹھیک ہے, اس کے علاوہ ایڈمز ہمارا ٹائٹل اسپانسر تھا, اور اس کے علاوہ ہم نے اس کی فی رکھی ہوئی تھی. تو وہ سارے مل کے پول ان کر کے ہم نے اس میں پوری آرگنائز کرنے میں بھی ہماری ہیلپ ہوئی ہے, اور اس میں پرائز منی وغیرہ بھی ہم نے وہ ارینج کیا اور لوگوں میں ڈسٹریبیوٹ کیا. اوکے, ایک چپتا ہوا سوال ہے, کتنے پیسے کما لیے آپ نے میراتھن سے؟ یہ پیشن ہے. اوکے, یہ پیشن ہے, اور پیشن نظر بھی آتا ہے. اگر آپ دیکھیں یہ 7 سالوں کی جرنی,
تو 7 سالوں میں آپ کو ایک چیز نظر آئے گی کہ ہم لوگ ہر ہفتے 4 ایونٹس فری آف کاسٹ کرواتے ہاں ہیں، ٹھیک ہے جس میں ہمارا ٹیوزڈے ایوننگ کو رن ہوتا ہے، پھر ہمارا تھرسڈے ایوننگ ہٹ سیشن ہوتا ہے، اوکے پھر ہمارا فرائیڈے نائٹ 10 مائلز رن ہوتا ہے، پھر سنڈے مارننگ ہمارا کمیونٹی رن یا ہائیک ہوتی ہے۔ اب یہ 4 ایونٹس ہم فری آف کاسٹ کروا رہے ہیں، کوئی چارج ہم نہیں کر رہے۔ مقصد یہ ہے کمیونٹی کو بلڈ کرنا، لوگوں کو انکریج کرنا، لوگوں کو ہیلدی لائف اسٹائل کی طرف لے کر آنا۔ تو اس میں بیسکلی یہ ایک ٹرولی ایک پیشن ہے جس کو ہم لے کے چل رہے ہیں، اور اسپیشلی جب ریس ایونٹس آتے ہیں جیسے میراتھن ہے، اس میں پارٹنرز آپ کو کیوں لانے پڑتے ہیں؟ یہ ایک بہت امپورٹنٹ سوال ہے کہ اس میں اسپانسرز ہم نے لانے پڑتے ہیں، فی ہمیں رکھنی پڑتی ہے، کیونکہ ہم کسی بھی اسپورٹس کو، تھوڑی دیر پہلے یہ ہوا تھا سوال کہ آپ اس انڈیا کیوں ہم سے آگے ہے اور ہاں ہم ابھی کیوں تک ہمارا دیکھ یہاں رہے پر ابھی اسٹارٹ ہو رہا ہاں ہے۔ ریزن بھی ہے کہ اگر آپ انڈیا کو دیکھیں گے ان کے پاس اسپانسرز کتنے آتے ہیں رننگ ایونٹس میں، اور آن دا ادر سائڈ پاکستان میں بھی چیز اسٹارٹ ہو رہی ہے۔ اوکے جب تک ہمارے پاس اسپانسرز نہیں آئیں گے ہم آگے اس اسپورٹس کو لے کے نہیں جا سکتے، ٹھیک ہے۔ ہمارا ایک اپنا سسٹم ہے، جیسے ابھی اسپیڈ اسکواڈ میں نے آپ کو تھوڑی دیر پہلے بولا، اس میں ہم تقریباً ایک کائنڈ آف اکیڈمی آپ اسے کہہ دیں کہ اس میں ہم ایتھلیٹس کو تیار کرتے ہیں، ینگ بلڈ کو، اور تیار کر کے ہمارا فیوچر کا ایم یہ ہے کہ ان کو جتنے بھی لوکل ہمارے ایونٹس ہوں گے رننگ کے، اس میں وہ ریپرزینٹ کریں گے ہمیں، اوکے ٹھیک ہے، اور وہاں پر بھاگیں گے، اور ان کے جتنے بھی ایکسپینسز ہیں وہ ہم نے بیئر کرنے ہیں، اوکے ان کے شوز، ان کے جی پی ایس واچز، اور اس کے علاوہ ٹریولنگ ایکسپینسز اینڈ ایوری تھنگ۔ اور اس کے علاوہ ہم یہ بھی ارادہ رکھ رہے ہیں کہ انشاءاللہ جو ورلڈ میجر میراتھنز ہیں ہم ان کو یہاں سے بھجوائیں گے باہر، اوکے اور وہ پاکستان کو ریپرزینٹ کریں گے، واو ٹھیک ہے۔ سو ان سب کے لیے آپ کو فائنانسز کی ضرورت ہوتی ہے، وداؤٹ فائنانسز آپ نہیں چل یہ سکتے۔ سوچ بھی نہیں سکتے کہ آپ یہ ٹارگٹ آپ اچیو کر سکتے ہیں۔ اچھا قاسم، ایک کیونکہ ہماری جو ملک ہے وہ اتنا ڈیولپ نہیں ہے، ہم انڈر ڈیولپڈ کنٹری ہیں، اور ہمارے پاس شاید اسلام آباد میں ہمیں، کیونکہ ایک بہت چھوٹا سا سوفسٹیکیٹڈ سا ہمارا شہر ہے، ایسے لوگ نہیں ملتے، لیکن ایک یوزلی مت ہے کہ کوئی لیئر کے لیے اتنا کیوں بھاگے گا بھائی؟ کیا ضرورت پڑ گئی 42 کلومیٹر بھاگنے کی؟ آپ کھاتے پیتے گھرانے سے ہیں، آپ کا تعلق اچھے بیک گراؤنڈ ہے آپ کے پاس، تو آپ کو کیا ضرورت پڑ گئی کہ آپ صبح سویرے جو ہے وہ اٹھ کے بھاگنے چلے جائیں؟ تو کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ بھاگنے کے لیے بھی پیسے ملتے ہیں، پہاڑ چڑھنے کے لیے بھی پیسے ملتے ہیں، تو کچھ آپ کی لائف میں یہ اتنے سالوں سے آپ ایونٹ ارینج کرا رہے ہیں، کچھ اس طرح کی چیزیں ہوئی ہیں کوئی فنی قسم کی کہ جس میں آپ کو لگا ہو کہ یار یہ بندہ کہاں سے آ گیا، میں اسے کیا سمجھاؤں؟ جب اسپیشلی ایسے ریس ایونٹس آتے ہیں تو اس ٹائپ کے نمونے بہت ملتے ہیں، اچھا صحیح، بڑے آڈ قسم کے، ویئرڈ قسم کے ہاں سوالات ضرور آتے ہیں سامنے۔ اکثر لوگ کہتے ہیں ہم پیسے بھی دیں اور ہم بھاگیں بھی، ہاں مطلب آپ کو تو ہمیں پیسے دینے چاہیے، یس ٹھیک ہے۔ تو بالکل ایسے ملتے ہیں لوگ، اور میرے خیال سے اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت یہ ہے کہ بھاگنا، ایکسرسائز کرنا، یہ تو آپ کے لیے خود ضروری ہے۔ اگر آپ بھاگیں گے، انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے نا ہمارے یس، پاس۔ ایک جو بیسک کانسیپٹ ہے وہ نہیں ہے، کیونکہ یہ آپ کی ہیلتھ کے لیے بہتر ہے، اور اس میں 2 قسم کی آ جاتی ہیں، ایک تو آپ کی مینٹل ہیلتھ، ایک فزیکل ہیلتھ۔ ایگزیکٹلی، اب ہمارے پاکستان میں تقریباً بہت سارے لوگ مینٹل ہیلتھ ایشوز بہت سارے لوگوں کو ہیں۔ ہم زیادہ تر جو ہیں ہمارے لوگ نیوز چینلز بہت زیادہ شوق سے دیکھتے ہیں، آن دا ادر بالکل سائڈ انٹرٹینمنٹ انڈسٹری جو ہے ہماری ڈے بائی ڈے نیچے جا رہی ہے، بالکل، ٹھیک ہے۔ تو اس چیز سے آپ اندازہ لگا لیں کہ کتنے زیادہ مینٹل ہیلتھ ایشوز ہیں۔ تو یہ جو اسپورٹس ہے یہ بیسکلی آپ کی مینٹل ہیلتھ کے لیے ہے، آپ کی مینٹل ہیلتھ کافی زیادہ امپروو ہوتی ہے۔ اوکے جی گریٹ۔ اچھا ایک اور چیز کہ جب ہم میراتھن ٹائپ کے ایونٹس کراتے ہیں تو لوگ آپس میں کنیکٹ ہوتے ہیں، اٹریکشن ڈیولپ ہوتی ہے سوشل ورک کے لیے، سوشل کاز کے لیے، لوگ اکٹھے ہو جاتے ہیں، جب اکٹھے ہو جاتے ہیں ایک کاز کو لے کے، اور سوسائٹی میں اوور آل ایک چینج دیکھنے کو ملتا ہے۔ ایک ہم اسلام آباد رن ود اس کی طرف سے والنٹیئر کال کا بار بار میسج سن رہے تھے کہ آپ اس کے لیے اپنے آپ کو رجسٹر کرا سکتے ہیں۔ والنٹیئرس کیا کرتے ہیں آ کے؟ اچھا، میں مزے کی بات ہوں، بہت ہی میرے دل کے قریب ہے یہ چیز جس کا آپ نے سوال بھی کر لیا، میں مس کر گیا ہوں اس ابھی تک۔ جو اسلام آباد رن ود اس ہے ایک کمیونٹی ہے، اور ہمارا ابھی تک جو ایک ایسٹ ہے وہ ہمارے اپنے لوگ ہیں، جو کہ ایک اس کو ہم نے نام دیا ہوا ہے ٹیم IRU، یہ ایک فیملی ہے، ٹھیک ہے۔
جب بھی ہمارے میگا ایونٹس آتے ہیں، جیسے ابھی اسلام آباد میراتھن جو ہوا ہے، اس میں تقریباً 2000+ پارٹیسپینٹس تھے، اور اس کو مینیج کرنے کے لیے ایک والنٹیئر فورس تھی ہماری، جو تقریباً 250+ والنٹیئرس تھے جنہوں نے رجسٹر کیا ہے، اور جو کہ اس میں ہیلپ کر رہے تھے. اگر آپ اس میں دیکھیں، جو میں نے اس ٹائم پر یہ ہوڈی پہنی ہوئی ہے، یہ ہوڈی ہماری ٹیم IRU کی ہوڈی ہے، ٹھیک ہے. وہاں پر جتنا بھی ہمارا والنٹیئر فورس تھی، سب نے ہوڈی پہنی ہوئی تھی، اور وہ والنٹیئرلی سیلف لیس ایفرٹ کر کے وہ اس کمیونٹی کے لیے، اس ملک کے لیے کام کر رہے تھے. شاید ان میں سے بہت سارے لوگ اس چیز کا اندازہ بھی نہ ہو کہ ہم کیا کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن میں ان کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ آپ بہت بڑا کام کر رہے ہو، کیونکہ آنے والی جنریشنز جو ہیں، آپ کے آنے والے جو بچے ہیں، وہ ان کو یاد کریں گے، ٹھیک ہے، کہ یہ لوگ جو ہیں انہوں نے محنت کی تھی، اور ان کی وجہ سے جو جا کے یہ جو پورا ایک کلچر ہے یہ ڈیولپ ہوا، اور ہم آج کہاں پر ہیں. تو انشاءاللہ یہ ایک ٹائم آئے گا. تو والنٹیئر جو ہیں، دے آر ایکچولی دا کور پارٹ. اور ہمارا یہ جو میراتھن ہے، یہ والنٹیئرلی ڈریون ایفرٹ ہے. اس میں جتنے بھی لوگ ہیں وہ سب، ایون کہ ہر بندہ ہمارے لیے اتنا امپورٹنٹ ہے کہ جیسے لیٹ سے 250 والنٹیئرز ہمارے ہیں، تو 250 کے 250 والنٹیئرز انکلوڈنگ می، آئی مائی سیلف ایم اے والنٹیئر. تو ہر بندہ جو ہے نا ایکولی اپنی جو ہے وہ انرجی پٹ کر کے اس ایونٹ کو سکسیزفل کرنے میں ہیلپ کر رہا ہوتا ہے. رائٹ. اس میں کوئی آپ کو سیکیورٹی چیک کرنا ہوتا ہے کہ یہ کہاں سے آ رہا ہے والنٹیئر، یا بس ایزی سین ہے، کوئی نہیں بھی بالکل رجسٹر بالکل. کر اس سکتا میں ہے؟ دیکھیں، آپ یہ تھوڑی ہے کہ آپ کے پاس کوئی بندہ، آپ کے پاس فارم آیا اور آپ نے کسی کو بھی جو ہے نا وہ کر لیا. ہمارا یہ ہوتا ہے کہ کمپلیٹ ایک چیک ہوتا ہے، اس میں ایک کویسچنائر ہوتا ہے جو کہ ان کو ایک ایک بتانا پڑتا ہے. اس کے بعد ہم ان کو چیک کرتے ہیں. ہماری تقریباً مین ایونٹ سے پہلے 5 to 7 جو ہے میٹ اپس ہوتے ہیں، جس میں بریفنگ سیشن ہوتی ہے. ان کو مختلف ڈپارٹمنٹس ہوتے ہیں ہمارے، ان کا ایک لیڈ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اس کے انڈر وہ لوگ آتے ہیں. پھر ایک ایک رسپانسبلٹی ان کو سمجھائی جاتی ہے، ان کو بتائی جاتی ہے، پھر ان کی ڈیوٹیز اسائن کی جاتی ہیں. پھر وہ دیکھا جاتا ہے کہ کون سا بندہ کام کرنے کے قابل ہے، کون سا نہیں ہے. اس کے مطابق شارٹ لسٹ ہوتا ہے، تب بھی جا کے اس اسکیل کا ایونٹ ہم ڈیلیور کر سکتے ہیں. تو ہر چیز کا چیک اینڈ بیلنس ہوتا ہے اس میں. اوکے، واو. اچھا قاسم، مجھے واقعی پوڈ کاسٹ سے پہلے اندازہ نہیں تھا کہ یہ اس طرح چیزیں چل رہی ہیں، اور میرا خیال تھا کہ شاید گورنمنٹ جو ہے وہ بہت ہیلپ آؤٹ کر رہی ہوگی، کوئی آپ کو اس طرح کی فارن ایڈ مل رہی ہوگی، کچھ نہ کچھ پیچھے بہت بڑا پیسہ ہوگا، اور جو آپ کو ساری چیزیں جو ہے نا وہ پلیٹ میں رکھ کے دے رہا ہوگا. اوبویسلی آپ کی بہت محنت ہے، لیکن بیک اینڈ پہ اتنے ساری لوگوں کی انڈیویجول محنت ہے، اس کا مجھے بالکل اندازہ نہیں تھا. اور مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے یہ جان کے کہ اب ہم اس لائن پر آ گئے ہیں جس کا ہم ہر وقت ذکر کرتے رہتے ہیں ایز اے انڈیویجول، کہ ہمارے ملک میں یہ کیوں نہیں ہو رہا. اگر جس طرح آپ نے ایک چھوٹا سا قدم اٹھایا، ہر بندہ اپنے لیول پہ ایک چھوٹے چھوٹے اسٹیپس لیتا جائے گا، تو انشاءاللہ وی کین ہوپ کہ ہم کہیں پہنچ جائیں. ابھی تو ہماری جو ہے ہوپس آج کل بڑی ڈاؤن ہیں. تو کوئی ایسی چیز جو آپ ایز اے میسج شیئر کرنا چاہیں گے ہمارے ویورس کے تھرو، لوگوں کو کچھ گائیڈنس دینا چاہیں گے، کوئی ایسی چیز آپ شیئر کرنا چاہیں؟ میسج بہت سمپل ہے. میسج یہ ہے کہ جو کام آپ کرنا چاہتے ہو، آپ اس کا عہد کرو اور اس پہ لگ جاؤ. جب آپ اپنی انرجی اس کے اندر ڈالو گے تو آپ کو اس کا بینیفٹ آپ کو بالکل بھی ملے گا. اور اسپیشلی کمیونٹی ورک کریں، کیونکہ کمیونٹی ورک کی شدید ضرورت ہے ہمارے ملک میں. ہمارے جو حالات ہیں سب کے سامنے ہیں، ہر جگہ پہ نیگیٹیوٹی ہے، آپ کو کہیں بھی کوئی چیز پازیٹیو سمت میں جاتے ہوئے نظر نہیں آتی. تو میرے خیال سے یہ کمیونٹی ورک سے ہی اپنے ملک کو آپ سدھار سکتے ہیں، اپنی آنے والی جنریشنز کو آپ سدھار سکتے ہیں، ان کو ایک ایسا پلیٹ فارم دے سکتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ آپ کا ایک قدم ان کی پوری زندگی سنوار سکے. تو ڈو کمیونٹی ورک، اپنا 100% پٹ کریں، ایفرٹس کریں، ٹائم دیں، لوگوں کو انکریج کریں، لوگوں کے لیے انسپریشن بنیں، تاکہ آنے والی جو ہماری نسلیں ہیں، ٹھیک ہے، ان کے لیے ہم کچھ کر سکیں. انشاءاللہ. تھینک یو سو مچ قاسم. بہت انٹریکٹیو سیشن رہا، بہت ساری چیزیں میری تو کلیئر ہوئیں، آئی ہوپ باقی لوگوں کی بھی کلیئر ہوئی ہوں گی. تھینک یو سو مچ. تھینک یو سو مچ ایوری ون. انشاءاللہ نیکسٹ کسی پوڈ کاسٹ میں ملتے ہیں. اللہ حافظ.